حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام رکو نمبر 7. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورۃ الانعام رکو نمبر 7 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الانعام میں ابھی تک کا جو موضوع چل رہا ہے وہ زیادہ فوکس توحید اور آخرت پر کرتا ہے. اسی پر سٹرس دیا جاتا ہے. مختلف دلائل سے، مختلف طور طریقوں سے مشرکین مکہ کے اوپر یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اس دنیا کا چلانے والا نہیں ہے اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ ان کا کوئی ہمسر ہے. اس کے بعد دوسری بات وہ یہ ہے کہ آخرت کی ایک گھڑی آنے والی ہے جس میں کل بنی نوع انسان کے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور اسی کے اوپر پھر جزا و سزا کا فیصلہ نافذ کر دیا جائے گا. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں قل انی نہیت، اے میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے. I have been prohibited. In no way am I doing this. ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. آپ لات، منات اور عزا کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے سوا معبود مانتے ہیں، لیکن مجھے تو قطعی طور پر منع کر دیا گیا ہے ان کو پکارنے سے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے سے. قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اب اگر ایسا میں کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے. کیٹاگورک آنسر، ایک مومن کا شیوا ہمیشہ یہی ہونا چاہیے
کہ اس کی بات، اس کا سٹینڈ، اس کا اوپینین، اس کی فکر، اس کی نظر، اس کا موقف بالکل واضح ہونا چاہیے۔ قیل اور کال میں کسی کو ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کس بات کو حق سمجھتے ہیں اس کو بالکل عیاں کر دیں، اس بات کا برملا اظہار کریں، چھپا کے اس بات کو نہ رکھیں، منافقت کی چال نہ چلائیں۔ آپ کے دل میں ہے وہ اس کو اپنی زبان پر ظاہر کر دو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر میں نے کر دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر کبھی ہدایت کی راہ نہیں پالوں گا۔ انسان جب ایک مرتبہ مصالحت کی خاطر، مفاد کی خاطر حق بات کا اظہار کرنے سے کنی کتراتا ہے تو اس کی روش بن جاتی ہے۔ اس سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57، قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں۔ بینہ کا لغوی مطلب ہے واضح ہدایت، جو بہت ہی ایویڈنٹ ہو، جس کو سمجھنے میں، جس کو دیکھنے میں، جس کو محسوس کرنے میں کوئی بھی اشکال نہ ہو۔ اب اس دنیا کے اندر انسان کے لیے کئی ساری واضح نشانیاں ہیں۔ ان میں سے 2 نشانیاں نہایت ہی اہم ہیں، اور یہ نشانیاں انسان کو راہ ہدایت پانے میں نہایت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کے روح کے اندر، اس کے نفس کے اندر ودیت کر دی ہے۔ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ دیکھیے، دنیا کا کتنا بھی بڑا کجرو انسان ہو، بدکار انسان ہو، گنہگار انسان ہو، اس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس رکھ دیا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے۔ آپ ایک ملحد کو کہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان سے پوچھیں کہ بھئی چوری کرنا کیا اچھا کام ہے، برا کام ہے؟ جس کو آج تک کسی کتاب کی، کسی اچھی بات کی بند تک نہ لگی ہو، اس سے پوچھیں کسی کی دل آزاری کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ ایک بری بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ودیت کر دی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں تک نبی نہ پہنچے، پیغمبر نہ پہنچے، کتابیں نہ پہنچی، کوئی دائی نہ پہنچا، ان کا حساب کتاب ان کی فطرت سلیمہ کے مطابق ہوگا۔ اور یہ فطرت سلیمہ یہی ہے کہ انسان کا دل، انسان کی فطرت یہ بتاتی ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ یہ پہلی قسم کی بینہ ہے۔ اب اس بینہ کو، پہلی قسم کی بینہ کو بالکل واضح کرنے کے لیے، واشگاف کرنے کے لیے اور اتمام حجت کرنے کے لیے دوسری قسم کی بینہ سامنے آتی ہے، اور وہ ہے الہامی کتابیں نبی کے ساتھ۔ پھر اس کے اندر انسان کے وجدان کو اپیل کیا جاتا ہے، اس کے دل کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ریکٹیفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ اسی لیے نبی جو ہوتے ہیں، ان کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے فطرت سلیمہ پر قائم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، ابھی کوئی وحی نہیں نازل ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن ان کی فطرت نے یہ گواہی دی تھی کہ یہ جو مشرکین مکہ کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے،
یہ جو چوری لوٹ خسوٹ مار داڑ لڑائی جھگڑے بچیوں کو زندہ درگور کرنا قتل کرنا ظلم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت نے ان کے دل نے اس بات کی گواہی پیش کر دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. دور چلے جاتے تھے اپنے دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے غار حرا کی طرف. اب پھر انہی کے ذریعے سے اس بینہ پر ایک اور بینہ آ جاتی ہے اور اتمام حجت ہو جاتی ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. میں ایک واضح نشانی پر ہوں. میری فطرت سلیمہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کر دی اور اس وحی میں بھی اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَقَذَّبْتُمْ بِهِ لیکن تم لوگوں نے اپنی اس فطرت سلیمہ کو اور مجھے جھٹلا دیا ہے. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اب میرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. میں یہ جو آپ کو بول رہا ہوں کہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے اور اس پر دیکھا جائے گا کہ تم لوگوں نے اس دنیا میں کون کون سے کام کیے ہیں. اس پر آپ لوگ تو مجھے تانے کستے ہیں اور کہتے ہیں کب, کون سی آخرت کی دنیا, کون سی باز پرس, ہمیں تو مرنے کے بعد نسیہ منسیہ ہونا ہے. لیکن میرے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دکھاتا کہ آخرت واضح ہوگی یا نہیں ہوگی. ان الحکم الا للہ اب آخرت کا قائم کرنا, کب کرنا, کس طرح کرنا, اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ عز و جل کے. یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. یقص الحق وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے, آپ تک بات پہنچائی جاتی ہے واضح انداز میں. وہ خیر الفاصلین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. آج بھی فیصلہ کر رہے ہیں. انسانوں کے لیے راہ ہدایت واضح کر دی جاتی ہے اور آخرت کے روز بھی اس پر بھی فیصلہ ہوگا کہ کس بندے نے ہماری بات کو مان لیا اور کس نے نہیں مانا. اس کے بعد آیت نمبر 58 قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو, یعنی کہ آخرت کا قائم ہونا. لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے. یہاں پر ایک زبردست قسم کی بیزاری بیان کر دی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا آخرت کو قائم کرنا تو میں نے کب کا واضح کر دیا ہوتا آپ پر, لیکن یہ دائرہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ اس چیز سے بھی واقف ہے, تم لوگ محض کٹ حجتی سے کام لیتے ہو. حالانکہ جو باتیں, جو واضح دلائل, روشن نشانیاں جو بینہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس میں تو یہ بات سمجھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ the day of judgment has to fall. اور اس میں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ عرب کے لوگ جس چیز کی تعجلی کرتے تھے اس میں ایک بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ اگر ایسا ہوتا, ان پر ظاہر کر دیا جاتا حسی معجزات سے, تب پھر بچنے کا کوئی چانس ان کے لیے نہیں رہتا. یہ ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلیسنگ تھی ان پر, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کہ ان سے کہا اس بات کی طرف مجھے مجبور مت کرو, کیونکہ اگر ایسا ہوا پھر ذرا سی بھی اگر آپ نے نافرمانی کی تو آپ کو وہیں پر پکڑ لیا جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 59 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں, غیب کا سارا علم اسی کے پاس ہے. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹمارو یہ میرے ڈسکریشن میں نہیں ہے. لا يعلمها الا هو کوئی نہیں جانتا ان غیب کے خزانوں کو سوائے اللہ کے, سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے.
وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اس کا علم میں وہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے یہ دنیا کے اس ذرے ذرے پر محیط ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی انسان کا بال بھی بھیگا نہیں ہوتا۔ پتا گرنا ایک معمولی سی ایکٹیویٹی ہے اس دنیا کے اندر، یہ بھی تب ہوتا ہے جب اللہ چاہیں گے، اور اس کا گرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے، پیچھے کیا ہو چکا ہے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے اندر، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک کتاب مبین میں سب کچھ موجود ہے۔ یعنی کہ یہ جو ساری چیزیں اس دنیا کے اندر قائم ہیں، یہ کتاب مبین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے اس کے اندر یہ بالکل درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، غیب کو جانتے ہیں، مستقبل کو جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں، ماضی کو جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی لکھ دیا ہے۔ آخرت قائم ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت، ثُمَّ يَبْعُثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ اسی میں اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے، لَيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ یہ جو مکی صورتوں کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر سب سے زیادہ سٹرس دیا جاتا ہے، پھر اس بات کو سمجھایا جاتا ہے لاجیکلی، اس کی مثالیں ہمیں مکی صورتوں کے اندر جا بجا دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب اس آیت کے اندر، آیت نمبر 60، اس کے اندر بھی ایک لاجیکل پروف پیش کر دیا جاتا ہے کہ آخرت کس طرح برپا ہوگی، کیوں برپا ہوگی، اور آپ کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی۔ اور یہ پروف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تمثیل کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کا ایک ڈھیر قرآن پاک کے اندر مہیا کر رکھا ہے، کیونکہ انسان مثالوں کے ذریعے سے بات کو اچھے سے سمجھتا ہے، اور قرآن کی خاصیت بھی یہی ہے، یہ انسان کے ساتھ اس کی فہم کے مطابق بات کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دنیا کے ذرے ذرے پر محیط ہے، اور وہ ہم سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم سے بات کرتے ہیں ہماری ہی عقل کے مطابق۔ یہاں پر یہ مثال دیکھیے، آیت نمبر 60 کس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ آخرت کا دن کیوں کر برپا ہونا ہے۔ کیا فرما دیا جاتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ تو اللہ ہی ہیں جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ انسان رات کو نیند کے عالم میں ہوتا ہے، اور یہ نیند کا عالم بھی بذات خود موت کا ہی ایک عالم ہے، کیونکہ اس میں انسان کا شعور، انسان کی روح اور انسان کے جسم کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی موت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، پھر اگلے روز تم لوگ پھر سے اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شعور تم کو پھر سے مرحمت فرماتے ہیں اپنے مقررہ وقت پر، اور تم پھر
तर वो ताजा होकर खड़े उठते हैं अपने दिन का काम काज करने के लिए। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला हैं इस बात की कुदरत रखते हैं कि आपको एक किस्म की मौत देते हैं और उस मौत के बाद फिर से उठाते हैं। इसी तरीके से आखिरत भी बर्पा होनी है, इसी तरीके से तुम लोगों को फिर से उठना है। आपकी रूह जब कब्ज कर ली जाती है तो आलम बरज़क में आप दाखिल हो जाते हैं। फिर जब आखिरत बर्पा होगी, कयामत बर्पा होगी, तो तुम्हें उस वक्त इसी तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा जिस तरीके से तुम नींद में थे। इसी तरीके से कहा जाता है आलम बरज़क का ये जो आलम है ये भी एक किस्म की नींद है। फिर आपको इसी तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा जिस तरीके से तुम नींद के बाद खड़े हो जाते। और फिर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, ऐसा करते करते दिन को काम किया, रात को सो गए। रात को मैंने आपको मौत दी और सुबह फिर से जगाया, फिर से आपको नई जिंदगी बख्शी। ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। सुम्मा यबअसुकुम फीह व युक़ज़ा अजलुम मुसम्मन, यहां तक कि आपकी ये जो मुद्दत है ये पूरी हो जाएगी, इट विल गेट कंप्लीटेड। फिर अल्लाह तबारक व तआला सुम्मा इलैहि मरजिउकुम, फिर उसी की तरफ तुम सबका लौटना है। उसके बाद आपको इससे ज्यादा बड़ी हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि आपकी रूह कब्ज हो जाएगी, जिसमें आपका जिस्म भी, जिसमें आपकी जान भी और जिसमें आपका शऊर भी, ये तीनों चीजें कब्ज कर ली जाएंगी, आपसे छीन ली जाएंगी और उसके बाद आपकी मौत वाक़िया हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम सबको लौटना है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुतनब्बिह करेंगे, तुम पर वाज़िह करेंगे कि तुम दुनिया में क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। इसी सिलसिले की मुनासिबत से हम जब सुबह उठते हैं तो दुआ मांगते हैं। दुआ क्या मांगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादा मा अमातनी व इलैहिन नुशूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमें सिखलाई है। कुल शुक्र और कुल तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। मैं तो मर चुका था, शुक्र है अल्लाह का, फिर से मुझे जिंदगी नसीब हो गई। इसके बाद कि मुझ पर मौत वारिद कर दी थी और उसी की तरफ बिल्कुल हमें आखिरत के रोज जी उठना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिस दिन हम उठेंगे आखिरत के रोज, उस दिन हमें यह खुशी हो, हमें यह यकीन हो और हमें इस बात का कोई रंज व गम न हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर फजल करेंगे, करम करेंगे, हमें अपने साये के अंदर ढांप लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा सुनने से, ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में अगर कोई गलती हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे माफ़ कर दे। सुनने में अगर कोई लग़ज़िश हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे हमारे दिलों से महव कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।